بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، حسب وعدہ آج ہم آپ کے ساتھ پی پی ایس سی کے گزشتہ چند سالوں میں ہونے والے ایک سال کے پاسٹ پیپر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس پاسٹ پیپر کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر موجود سوالات کے جوابات بھی دیتے جائیں گے، اور یہ پورے 100 سوالات پر مشتمل پیپر ہوگا کہ جس میں کوئی ایک سبجیکٹ خاص نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تقابل ادیان بھی ڈسکس ہوگا، اس میں حدیث اور علوم الحدیث بھی ڈسکس ہوگا، اس میں فقہ و علوم الفقہ بھی ڈسکس ہوگا، اسی طرح سے جنرل نالج بھی اس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یوں یہ ایک ماڈل پیپر بھی ہے اور ایک پچھلا پیپر بھی ہے کہ جو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم معلومات پر مبنی اور مشتمل ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کا، چلتے ہیں سکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، سسر، خالو اور بہنوئی میں سے مومن عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں؟ جواب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جن کے سامنے مومن عورتیں اپنی زینت کا اظہار کر سکیں۔ اگلا سوال، واقعہ افک کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ بہت آسان سوال ہے، واقعہ افک سورۃ النور میں بیان ہوا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، تفسیر بالماسور کی اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے؟ اس کتاب کا نام ہے تفسیر ابن جریر طبری جامع البیان فی تأویل القرآن۔ یہ کتاب کا پورا نام ہے، جبکہ رائٹر کا نام ابن جریر طبری ہے۔ اگلا سوال، قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ اس رشتے کا نام زوجین کا رشتہ ہے، یعنی میاں اور بیوی کا آپس میں رشتہ، اسے لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محاربہ کیا۔ اگلا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کس زوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوئی؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال نمبر 8، نماز کب فرض ہوئی؟ نماز 10 نبوی میں معراج کے موقع پہ 27 رجب المرجب کو فرض ہوئی۔ اگلا سوال، مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟ مشعر الحرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب تم عرفات سے واپس لوٹو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ مشعر حرام کیا ہے؟ یہ مشعر حرام مزدلفہ کا مقام ہے، جہاں پہ حاجی وقوف کرتے ہیں اور قیام کرتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں صلاۃ یعنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگلا سوال، باب مفاعلہ کا تعلق کس سے ہے؟ باب مفاعلہ کا تعلق ثلاثی مزید فی کے ابواب سے ہے۔ نیکسٹ کویسچن، عہد نبوی میں کن 2 صحابہ کے ساتھ لعان کا مسئلہ درپیش ہوا؟ اویمر عجلانی اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ لعان کا مسئلہ درپیش ہوا۔ اگلا سوال، قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ فتنہ و فساد ایسا فعل ہے جسے قرآن کریم نے قتل سے بھی زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حد قذف اور حد زنا کس صورت میں بیان ہوئی ہیں؟ صورت کا نام ہے سورہ نور۔ اگلا سوال، ام الکتاب کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو۔ قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ امام الناس حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ لفظ قل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ لفظ قل سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ 4 تو یہ ہیں جسے 4 قل کہا جاتا ہے، اور 5ویں کون سی ہے؟ سورۃ الجن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، وہ 5ویں صورت ہے۔ اگلا سوال، آیت مبارکہ ان شانئک ھو الابتر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگلا سوال، جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع و تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نمبر 20، حضرت زید بن حارثہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں، فلما قضا زید منہا وطرا۔ سوال نمبر 21، کعبہ کی چھت پر نصب سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ اس بت کا نام حبل ہے۔ اگلا سوال، جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا جھنڈا یعنی علم اٹھایا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے علم اٹھایا تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر آپ کی وجہ شہرت وہ قاری ہونے کے اعتبار سے ہے، مقری ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اگلا سوال، فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی؟ حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب لکھی۔ اس سوال کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میں نے خود بھی جب اسٹڈی کیا اور مختلف ذرائع سے، سورسز سے دیکھا، تو اس سوال کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کا جواب حضرت امام مالک کی طرف منسوب کر کے دیا ہے، جبکہ میری ریسرچ کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق وہ جواب درست نہیں بنتا۔ امام مالک نے جو موطا لکھی ہے وہ حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب نہیں ہے۔ فقہ کی کتاب جو سب سے پہلے لکھی ہے المجموع کے نام سے، وہ امام زید بن علی کی ہے، اور دوسرا اس پہ ایک اور دلیل بھی ہے کہ حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے وہ 122 ہجری میں ہے، جبکہ امام مالک کا وصال 179 ہجری میں ہے۔ یہ امام مالک سے پہلے کے ہیں، لہذا فقہ کی جو پہلی کتاب ہے وہ انہی کی طرف منسوب ہونی چاہیے، نہ کہ حضرت امام مالک کی جانب۔ امام مالک نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ موطا امام مالک، وہ حدیث کی کتاب ہے، نہ کہ فقہ کی کتاب ہے۔ ہاں، اصول فقہ کی جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، الام کے نام سے، وہ اصول فقہ کی ہے، جبکہ فقہ کی کتاب امام زید بن علی نے ہی مرتب کی ہے اور انہوں نے ہی لکھی ہے۔ اگلا سوال، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ تلونڈی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ دنیا کی پہلی کتاب جس میں چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کا ذکر کیا گیا ہے کون سی ہے؟ اس کتاب کا نام ہے کتاب الجدری والحصبہ۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے؟ اس جرم کا نام ربا یعنی کہ سود ہے۔ اگلا سوال، مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ اس صورت میں عورت کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ عورت کے خاندان کی دیگر عورتوں کو دیکھا جائے گا کہ اس خاندان میں کس قدر مہر دینے کا رواج ہے، تو جتنا وہاں پہ رواج ہوگا تو اگر مقدار مقرر نہ ہو تو پھر بعد میں مہر مثل دیا جائے گا۔ اگلا سوال، الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ الرحیق المختوم ایک کتاب ہے جو کہ سیرت طیبہ کے عنوان پر لکھی گئی ہے، اور قاضی صفی الرحمن مبارک پوری اس کتاب کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال، قرآن کی چوتھی منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ اگلا سوال، امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کا نام مفاتیح الغیب ہے۔ نیکسٹ کویسچن، رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟ رہبانیت کی ابتدا عیسائیت نے کی۔ اگلا سوال، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس وقت آپ 15 برس کے تھے۔ اگلا سوال، ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس صورت میں آئی ہے؟ ختم نبوت کی آیت الاحزاب میں ہے، اسی طرح سے درود پاک والی آیت بھی سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اگلا سوال، بر صغیر میں قرآن کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے۔ کس غزوہ میں پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی؟ غزوہ بدر میں۔ وہی غیر مطلوب سے کیا مراد ہے؟ غیر مطلوب سے مراد حدیث قدسی ہے۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ بخاری اور مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے اور ان دونوں کو متفق علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کس صورت میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ سورہ نمل میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ آئے ہیں۔ زرتشت کا تعلق تھا ایران سے، جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اسلام سے قبل ایرانیوں کا قدیم مذہب کون سا تھا؟ تو وہ زرتشت تھا، تو اس کی ابتدا ایران سے ہی ہوتی ہے۔ جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟
جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ وقتل داؤد جالوتا، تیسرے پارے کی آیت کریمہ ہے۔ خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ خطبہ حج مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی کس صورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ اگلا سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن مدین تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ حضرت موسیٰ کی دینی تربیت حضرت شعیب علیہ السلام نے کی۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ بدر میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ اس کا نام ابو جہل تھا۔ اگلا سوال، مسلم ملک بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ یہ بر اعظم یورپ میں واقع ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ اس عمل کو استلام کے اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ یا قصد کرنا کہیں۔ سوال نمبر 51 کویسچن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی احادیث کتنی ہیں؟ ان احادیث کی تعداد، مرویات عائشہ کی تعداد 2210 ہے۔ اگلا سوال، حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ قریش کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟ قریش کا سب سے بڑے بت کا نام ہبل تھا۔ اگلا سوال، دا اسپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟ اس کتاب کے مصنف سید امیر علی ہیں۔ واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ جنگ جمل کب ہوئی؟ جنگ جمل 36 ہجری میں رونما ہوئی۔ کتمان سے کیا مراد ہے؟ کتمان سے مراد چھپانا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ آپ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ یوں اس سوال میں 2 سوال ہیں کہ اسلام کے پہلے شہید کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث بن ابی حالہ۔ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ نیکسٹ کویسچن، جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک نام ہے کعب بن لوئی، انہوں نے جمعے کے دن جمع ہونے کا طریقہ سب سے پہلے ایجاد کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ کون تھیں؟ حضرت عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمر ہے۔ اگلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ مجلس شورا کا پہلا اجلاس کس کے گھر پر ہوا؟ حضرت فاطمہ بنت قیس کے گھر پر اس مجلس شورا کا اجلاس منعقد ہوا۔ جنگ قادسیہ کا تیسرا معرکہ کس نام سے مشہور ہے؟ تیسرا معرکہ معرکہ یوم العماس کے نام سے مشہور ہے۔ سکندریہ کس خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں سکندریہ کا علاقہ فتح ہوا۔ معوذتین کیا ہیں؟ معوذتین 2 صورتیں ہیں، الفلق اور الناس، انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ عہد فاروقی میں ہجری کیلنڈر کب مرتب کیا گیا؟ ہجری کیلنڈر سن 16 ہجری میں مرتب کیا گیا۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ آپ شداد بن الاسود کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ حضرت زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کس کو اپنا جانشین نامزد کیا؟ یزید بن عبد الملک کو آپ نے اپنا جانشین نامزد کیا۔ سپین کن خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا؟ سپین ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتح ہوا، اور یہ سندھ بھی ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتح ہوا تھا۔ وہ جو محمد بن قاسم آئے تھے اور سندھ فتح کیا تھا، وہ بھی ولید بن عبد الملک کے عہد کا ہی واقعہ ہے۔ اگلا سوال، کس بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی پھاڑ دیا تھا؟ فارس کا شہنشاہ خسرو پرویز تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کے ساتھ یہ گستاخی کی تھی۔ ولید بن عتبہ غزوہ بدر میں کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں۔ الاتقان فی علوم القرآن کے مؤلف کون ہیں؟
امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ الاتقان فی علوم القرآن کے مؤلف ہیں۔ شیخ و شاب کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ شیخ کا معنی بوڑھا اور شاب کا معنی نوجوان یا جوان۔ خاکوں پر مبنی معروف کتاب شیش محل کا مصنف کون ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام شوکت تھانوی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام امین احسن اصلاحی ہے۔ اگلا سوال، صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کی جانب سے شرائط کس نے طے کی؟ سہیل بن عمر نے قریش کی جانب سے شرائط طے کی۔ نیکسٹ کویسچن، فاتح مصر کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، وہ زائد خرچ جو غیر ضروری اور ناجائز ہو کیا کہلاتا ہے؟ اسے تبذیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسراف، تبذیر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسراف ہے کہ فضول خرچی کی جائے، یعنی ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے، لیکن جہاں خرچ کیا جائے وہ خرچ کرنے کی جگہ جائز ہو، حلال جگہ میں خرچ ہو۔ جبکہ تبذیر، اس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ ایک تو ہو بھی ضرورت سے زائد، اور پھر جہاں پہ خرچ کیا جائے وہ چیز بھی فضول ہو، وہ چیز بھی جائز یا نہ ہو بلکہ ناجائز ہو، تو اسے تبذیر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، وہ تجارت جس میں ایک جانب سے سرمایہ اور دوسری جانب سے محنت ہو کیا کہلاتی ہے؟ اس تجارت کو مداربت کہتے ہیں، یعنی دو لوگ ہوں، ایک محنت کرنے والا ہو دوسرا پیسے لگانے والا ہو، اس عمل کو عمل مداربت کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اہل یورپ طب کی انجیل کسے کہتے ہیں؟ القانون فی الطب کو طب کی انجیل کہا جاتا ہے۔ مصالح مرسلہ کس کے ہاں فقہی مصدر ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں مصالح مرسلہ بھی ایک فقہی مصدر یا ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مصالح مرسلہ کی جگہ پہ الاستحسان وہ ایک فقہی مصدر یا فقہی ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تحفۃ الاحوذی کس معروف کتاب کی شرح ہے؟ سنن الترمذی کی مشہور و معروف شرح کا نام تحفۃ الاحوذی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کی مرویات 5374 ہیں۔ وہ حدیث جس کی سند تابعی پر ختم ہو کیا کہلاتی ہے؟ اس حدیث کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ اگر سند صحابی پر ختم ہو جائے تو پھر اسے مرفوع کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، صحیح بخاری میں ثلاثیات کی تعداد کتنی ہے؟ بخاری میں ثلاثیات کی تعداد 22 ہے۔ اگلا سوال، حروف جوازم کتنے ہیں؟ حروف جوازم 5 ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ بیوی کو اگر محرمات سے تشبیہ دے تو اس عمل کو زہار کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ذوالعذنین کس صحابی کو خطاب ملا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالعذنین کا خطاب ملا۔ اگلا سوال، اسودین سے کیا مراد ہے؟ اسودین سے مراد کھجور اور پانی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کتنی بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 40 بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ناظرین محترم، اگلے سوال وہ جنرل نالج پر مشتمل ہیں، اور جنرل نالج کے سوالات اکثر اوقات انگلش میں پوچھے جاتے ہیں، لہذا اسی وجہ سے یہ سوالات انگلش میں ہی تیار کیے گئے ہیں، اب وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ When was first ever email sent؟ سب سے پہلی ای میل کب سینڈ کی گئی، کب بھیجی گئی؟ 1971 میں سب سے پہلی ای میل بھیجی گئی، اور یہ ایک تجربہ کرنے کے لیے ای میل سینڈ کی تھی، اور وہ اس شخص نے خود کو اپنے آپ کو، اس کا نام جین نام تھا، جس نے خود کو اپنے آپ کو ای میل سینڈ کی تھی، یہ چیک کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے۔ اگلا سوال، There are 8 mango trees in a straight line. Distance between each tree in 3 meters. What is the distance between the first tree and 8 tree؟ یاد رکھا جائے کہ بعض اوقات اس قسم کا سوال بھی پوچھا جاتا ہے جس سے آپ کے ذہن کی حاضر دماغی کا آئیڈیا ہوتا ہے، اور یہ سوال یہ خالصتاً جو مائنڈ سیٹسفیکشن اور آپ کے ذہن حاضر دماغی کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب سوال کیا ہے کہ 8 درخت ہیں آم کے ایک سیدھی لائن میں، اور ہر درخت کے درمیان 3 میٹر کا فاصلہ ہے، تو پہلے اور 8ویں درخت کے درمیان
कितनी मीटर का फासला होगा? तो इसका जो जवाब होगा वो जवाब होगा 21 मीटर्स। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि जब वो सवाल है कि पहले से 8वें के दरमियान कितना फासला है, तो अमूमन हम देखते हैं कि 8 ट्री हैं तो फासला होगा 8 × 3 = 24, जबकि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1 से बिटवीन 1 and 8 ट्री का पूछा है कि 1 से 8 के दरमियान, और वो दरमियान में 7 ही बचते हैं, तो 7 × 3 = 21, और ये वाला जवाब जो है वो दुरुस्त तस्वुर होगा। अगला सवाल, कंप्लीट द प्रोवर्ब। इस प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्थी वेल्दी एंड वाइज, यानी अगर जल्दी सो जाएं और फिर जल्दी बेदार हों तो इससे इंसान सेहतमंद रहता है और इंसान मजबूत रहता है और इंसान का दिमाग भी फ्रेश रहता है, अक्लमंद रहता है। अगला सवाल, व्हाट इज़ मेंट बाय आर्किपेलॉजी। इसका मतलब है क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, यानी जिस जगह पे बहुत ज़्यादा जज़ायर हों उस जगह को ये आर्किपेलॉजी कहा जाता है और इसे क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। अंडर इंडस वाटर ट्रेटी ऑफ रिवर विच वन ऑफ द रिवर वाज नॉट एलोकेटेड फॉर यूज इन पाकिस्तान। जो सिंध तास का मुआहिदा हुआ था उसके तहत कौन सा दरिया पाकिस्तान को नहीं दिया गया? उस दरियाओं में से एक दरिया सतलुज भी था जो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सिकंदर मिर्ज़ा अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सिकंदर मिर्ज़ा को मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर कब तैनात किया गया? सन 1954 में इसे गवर्नर तैनात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED टेक्नोलॉजी इज एनर्जी एफिशिएंट, व्हाट डज LED स्टैंड्स फॉर। LED टेक्नोलॉजी के लिए इसका मुखफ़्फ़ क्या है, किसके लिए ये कायम की जाती है? मुखफ़्फ़फ़ है लाइट एमिटिंग डायोड। अगला सवाल, हाउ मैनी एकड़्स आर देयर इन 1 हेक्टर। कितने एकड़ होंगे? 2.47 एकड़्स। अगला सवाल, +20 इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर विच कंट्री। जिस तरह हमारे पाकिस्तान का +92 है, तो इंटरनेशनल कोड +20 किस कंट्री के लिए है? कंट्री का नाम है इजिप्ट, यानी कि मिस्र। और आखिरी सवाल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया महातीर मोहम्मद वाज बाय एजुकेशन आ। मलेशिया का वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद एजुकेशन के एतबार से, तालीम के एतबार से क्या थे? जिस तरह आज कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई सोल्जर होता है, कोई और किसी का काम होता है, तो महातीर मोहम्मद क्या थे? शोबे के एतबार से, तालीम के एतबार से ही वाज अ मेडिकल डॉक्टर। आप एक मेडिकल डॉक्टर थे। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही हमारे आज के इस लेक्चर का दुरानिया मुकम्मल हुआ चाहता है। उम्मीद है कि ये पूरे का पूरा लेक्चर यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। अल्लाह करीम हम सब को इस मैदान में कामयाब होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।